دنیا بھر سے لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو شہید ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین کرام، آج پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم ترین دن تھا اور عمران خان اس سیاست کا بے تاج بادشاہ ہے۔ آج عمران خان نے آئینی، قانونی اور عوامی اور سیاسی جنگ جو ہے وہ جیت لی ہے، جس نے اس وقت تبلے جنگ بجا کے رکھ دیا ہے۔ اور آج عمران خان نے پاکستانی سیاست کی تاریخ بدل کے رکھ دی ہے کہ ایک شخص، ایک مرد مجاہد، ایک مرد قلندر یہاں پر پیدا ہو چکا ہے جس نے حکومت قربان کر دی ہے لیکن اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا۔ تو کچھ بڑی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، کیونکہ خبر تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا ہے، لیکن کچھ اس سے بھی بڑھ کر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو بیک ڈورز پر چل رہا ہے، جو پس پردہ چل رہا ہے، وہ سب کچھ آپ کے سامنے رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ عمران خان نے آج جنرل باجوہ سمیت ISI کو بھی کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا ہے اور سب پر رندہ پھیر کے رکھ دیا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی جو سب سے بڑی خبر ہوگی کہ عمران خان صاحب نے اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر دیا ہے، لیکن 7 دن کا انتظار کیوں؟ آج عمران خان صاحب نے فوری طور پر اسمبلیاں کیوں نہیں توڑی؟ اور چودھری پرویز الہی نے عمران خان کو بیک ڈور چینلز پر اسٹیبلشمنٹ کا کیا پیغام پہنچایا؟ اس حوالے سے امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں کہ عمران خان نے اس پیغام کے بعد اپنے اعلان کو مؤخر کیا، یعنی کہ جو آج عمران خان صاحب نے اسمبلیاں توڑنی تھی وہ اب 7 دن کے بعد توڑنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے، جس میں حکومت کے لیے بہت بڑے خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ اور عمران خان کی جنرل عاصم منیر کو مس کال، اس حوالے سے ایکسکلوزیو ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور دوسری خبر کہ جنرل عاصم منیر نے عمران خان کے حق میں اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور امپورٹڈ حکومت کو لات مار کے جناب کھڈے لین لگا دیا ہے اور ملک بھر میں ایمرجنسی کا اعلان۔ اب یہ ہونے کیا جا رہا ہے؟ آئندہ چند گھنٹوں میں ایمرجنسی کیوں لگائی جا رہی ہے اور جناب GHQ میں کیا چل رہا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور تیسری خبر کہ حکومت کا بھی فوری طور پر اس پر رد عمل سامنے آ چکا ہے اور ہنگامی اجلاس طلب ہو چکے ہیں اور فوج کے خلاف نئی مہم لانچ ہونا اس نے واضح کر دیا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہے، لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہے۔ ناظرین کرام، عمران خان صاحب نے جب اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کیا تو آج کا دن امپورٹنٹ تھا، تو کل رات سے کچھ بڑی ڈیولپمنٹس ہونا شروع ہوئیں۔ تو جناب ایمن ہوا یہ کہ آج تو تحریک عدم اعتماد حکومت نے پیش کرنے کا اعلان کر دیا وفاقی حکومت نے، اور وہ آئندہ 36 گھنٹوں میں انہوں نے کہا کہ ہم تحریک عدم اعتماد پیش کر دیں گے، لیکن میرے ذرائع کے مطابق یہ حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد پیش کرے اور ان کو منہ کی کھانی پڑے گی، تو لہٰذا وہ صرف پریشر گیم ڈال رہے تھے۔ عمران خان صاحب نے فوری طور پر وہ ریڈ کارڈ پھینکا اور اسمبلیاں تحلیل کر دی، اور کل رات چودھری پرویز الہی بھی DCISI سے ملے اسلام آباد میں، خصوصی طیارے پر وہ جناب اسلام آباد گئے اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی، آصف علی زرداری کے ساتھ ملاقات ہوئی، لیکن یہ سارا معاملہ تھا کہ وہ ہاتھ نہیں آ رہے تھے اور ان کو اپنی سیاست اور اپنا مستقبل نظر آ رہا تھا کہ عمران خان کا اگر ساتھ چھوڑا تو اپنی سیاست پر خود پاؤں اور پر کلہاڑی چلا لوں گا۔ تو انہوں نے عمران خان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ تو اب جناب عمران خان صاحب کے پاس پلان A بھی موجود تھا، پلان B بھی موجود تھا اور پلان C بھی موجود تھا، اور چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ اگلے 7 ماہ کے لیے وزیر اعلیٰ تو بن سکتے تھے، لیکن اگلے جتنے بھی ان کی بیٹے کی سیاست تھی اس پر عوام نے ایسا جناب رندہ پھیرنا تھا کہ ان کو ان کی 7 پشتیں جو ہیں وہ بھی یاد رکھتی۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے کچھ دھمکیاں دی عمران خان صاحب کو کہ اگر آپ نے اسمبلیاں توڑ دی تو ہم آپ کو نااہل کر دیں گے، ہم آپ کو جناب پاکستان کی سیاست سے نکال دیں گے، لیکن عمران خان صاحب نے لڑائی لڑنے کا فیصلہ کیا۔ تو آج عمران خان صاحب نے ایک اہم ترین اعلان کیا، اور پھر یہ بہت سارے لبرٹی چوک میں ایک بہت بڑا اجتماع تھا، اور آج خان صاحب کی جو تقریر تھی اس نے سب کی پتلونیں گیلی رکھ کر کے رکھتی ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم نے بات کرنی ہے کہ جو آج عمران خان صاحب نے مس کال دی ہے جنرل عاصم منیر کو اور 7 دن کا جو الٹیمیٹم دیا ہے، اس نے تبلے جنگ بجایا ہوا ہے حکومت کے لیے، وہ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج جو عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس یا ایک تقریر کی، قوم سے خطاب کیا،
उस पर सबसे पहले इमरान खान साहब ने कहा कि हम क्यों इस नतीजे पर पहुंचे कि हम अपनी हुकूमत कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि अगर पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन ना हुए तो मुल्क जो है वहां चला जाएगा जहां सबके हाथ से गेम निकल जाएगी। फिर इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने बताया कि हमारे दौर में मुल्क 6% से तरक्की कर रहा था और ये पहले मार्शल लॉ के दौर में होता था क्योंकि उस वक्त अमरीकी डॉलर्स पाकिस्तान में आ रहे थे, हम उनकी जंगों में हिस्सा ले रहे थे। लेकिन मेरे दौर में अमरीकी डॉलर्स नहीं आए और फिर भी पाकिस्तान जो है वो 6% से तरक्की कर रहा था। इमरान खान साहब ने फिर जनरल बाजवा पर खुले वार करना शुरू कर दिया। चौधरी परवेज राय साथ बैठे हुए थे जो कि एस्टैब्लिशमेंट के बहुत बड़े टाउट हैं और उनको बिठाकर इमरान खान ने उनकी धोतियां खोल के रख दी और जो जनरल बाजवा के कहने पर अपनी सियासत कर रहा था परवेज राही, उसकी सियासत के ऊपर भी इमरान खान साहब ने रंदा फेर के रख दिया। इमरान खान साहब ने कहा कि कौन इस रजीम चेंज ऑपरेशन का जिम्मेदार है, क्या वजह बनी, कौन था वो कि जिसने मुल्क को डिफॉल्ट करने के किनारे पर पहुंचा दिया और रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद मुल्क में 52% गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी आई है। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मजीद इलेक्शन को डिले करने के लिए जो है वो हथकंडे खेलेगा और जनरल बाजवा इस रजीम चेंज ऑपरेशन का जिम्मेदार था। फिर इमरान खान साहब ने 4 क्लिप चलाए जो उन्होंने सबूत के तौर पर चलाए कि शाहिद खकान अब्बासी, एहसन इकबाल, मरियम नवाज और राना सरावला ने कहा था कि हम एस्टैब्लिशमेंट के बगैर तहरीक अदम एतमाद को कामयाब नहीं करवा सकते। और फिर मुस्तफा नवाज खोकर का बयान चलाया कि तहरीक अदम एतमाद में एस्टैब्लिशमेंट ने गुड़ डाला था और जो ज़मीरों की बोलियां लगी थी सिंध हाउस में उसमें भी एस्टैब्लिशमेंट का किरदार था। इमरान खान साहब ने कहा कि जनरल बादशाह फोन कॉल करते थे और एमकेएम को, बाप पार्टी को उन्होंने पीडीएम की झोली में गिरा दिया, लेकिन एमकेएम को जो काफ लीग थी उन्होंने उनको कहा कि आप जनाब इमरान खान की झोली में चले जाएं। तो ये सारा मामला था जिसको मौलाना सराई साहब ने भी इसकी तरदीद नहीं की बल्कि तस्दीक की थी। खुद उन्होंने इंकशाफ किया था कि हमें तो जनरल बादशाह साहब ने कहा था कि आप जो है वो इमरान खान के साथ सियासत करें। तो इस सारे मामले में फिर इमरान खान साहब जो है उन्होंने अरशद शरीफ के कत्ल के बारे में बात की, आजम स्वाति पर जो जुल्म हुआ, जो उनकी पार्टी पर जुल्म हुआ, तो उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने जनरल परवेज मुशर्रफ के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। फिर इमरान खान साहब ने एजेंसीज के ऊपर डायरेक्ट वार करना शुरू कर दिया। खान साहब कहते हैं कि मुझे जनरल बाजवा ने बताया कि आप लोगों की ऑडियोज वीडियोस मौजूद हैं, आप लोगों की हमने फाइलें बनाकर रखी हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि क्या एजेंसीज का ये काम है कि वो लोगों की ऑडियोज बनाए, वीडियोस बनाए, और क्या इनको मुल्क की सालमत के लिए कोई ऐसा मामला नहीं है कि इनका तो काम है कि ये मुल्क की सरहदों की हिफाजत करे, लेकिन ये हमारे पर्सनल जिंदगियों के अंदर जनाब आकर इंटरफेयर करना शुरू हो जाते हैं। और जब मैं प्राइम मिनिस्टर था तो ये मेरे घरों की फोन कॉल्स को भी टेप कर रहे थे। जो मामला था जो बुशरा बीबी साहिबा की जो ऑडियो लीक हुई कल परसों, जिसमें वो अपने निगरान से बात कर रही थी बनी गाला के, तो वो एजेंसीज ने टेप की। खान साहब ने कहा कि वो कौन था जो मेरे घर की ऑडियो को लीक कर रहा था, और मुझे हटाने से 1 साल पहले मुझे ये पता चल चुका था कि ये शहबाज शरीफ को लाने की तैयारियां कर रहे हैं। फिर इमरान खान साहब जो हैं वो कहते हैं कि हमने मुशावरत मुकम्मल कर ली है और मैंने हकीकी आज़ादी मार्च के जरिए इलेक्शन डिमांड किए, लेकिन इनको कानों में जूं तक नहीं रेंगी। और जो डिमांड किया खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट से जनाब, उन्होंने वो कुछ भी इमरान खान को नहीं दिया गया। फिर इमरान खान साहब ने ये नई एस्टैब्लिशमेंट को भी ये कहा कि जनाब मन जो अगर आपने हमारे साथ ये कुछ किया जो जनरल बाजवा करते आ रहे हैं, जो जुल्म उन्होंने हम पर किया, तो जैसे ही जनाब मैं ठीक होऊंगा तो मैं अपनी कौम के अंदर निकलूंगा, मैं जनाब एक और लॉन्ग मार्च करूंगा। ये खान साहब ने एक बहुत बड़ा इंदिया दिया है कि वो जैसे ही ठीक होंगे तो वो नई एस्टैब्लिशमेंट को भी उन्होंने एक बहुत बड़ी वार्निंग जारी कर दी है। फिर इमरान खान साहब असम्बलियों को तहरीर का ऐलान करते हैं, तो हम समझ रहे थे, मैंने आपको सामने खबर भी रखी थी कि 23 दिसंबर को इमरान खान साहब जो है वो असम्बलियां तोड़ देंगे, लेकिन जो हालात नजर आए कि आज तहरीक अदम एतमाद का जो ऐलान हुआ, तो ये सारा परसेप्शन था कि खान साहब जो है वो आज ही असम्बलियां तोड़ सकते हैं, लेकिन खबर मेरी ये थी कि 23 दिसंबर को तोड़ेंगे। वही हुआ कि खान साहब ने जुमे के रोज 23 दिसंबर को असम्बलियां तोड़ने का ऐलान कर दिया है, और फिर वो कह रहे हैं कि हम कौमी असम्बली में जाएंगे, वहां पर स्पीकर को जो फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर इस्तीफे देंगे और स्पीकर उनको रद्द नहीं कर सकता। तो ऐसे मुल्क में 70% हिस्से पर इलेक्शन होगा, और अक्ल ये है कि जनाब 70% के ऊपर इलेक्शन मुमकिन नहीं है, और पूरे मुल्क में इलेक्शन होगा या फिर 70% पर हो नहीं सकता। तो ये मुल्क जो है वो आम इंतखाबात की जानिब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इस सारे मामले में नाज़रीन किराम, अब जो खबर है कि इमरान खान साहब ने असम्बलियां तोड़ने का ऐलान कर दिया, जो मैंने खबर आपको 2 से 3 दिन पहले बता दी थी, जो आज खान साहब ने बताई है। लेकिन जनाब मन, अगर अपोजिशन जो है वो तहरीक अदम एतमाद पेश कर देती है तो जुमे को इमरान खान साहब असम्बलियां नहीं तोड़ सकेंगे, यानी कि परवेज राय साहब जो है वो अपनी असम्बलियां नहीं तोड़ सकेंगे। और फिर भी विन विन सिचुएशन है इमरान खान साहब की। तहरीक अदम एतमाद में जो हुकूमत है उसको मुंह की खानी पड़ेगी, और लग नहीं रहा कि हुकूमत जो है वो तहरीक अदम एतमाद पेश करेगी।
کیا چودھری پرویز الہی صاحب عمران خان کے ساتھ چھوڑیں گے؟ بالکل نہیں. آج وہ خان صاحب کے ساتھ بیٹھے, ساتھ بیٹھ کے انہوں نے اعلان کیا, تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ جناب اس طرح سے ہرگز نہیں کریں گے کہ ساتھ بیٹھ کر اور دعائیں کر کے, اور پہلے پی ڈی ایم کے ساتھ بھی ویسے خیراتی دعائیں کرتے رہے تھے, لیکن عمران خان کو چھوڑنا ان کی سب سے بڑی سیاسی غلطی ہوگی. تو اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسمبلیاں توڑنے کی جانب بڑھ رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی انہوں نے 7 روز کا الٹیمیٹم بھی دیا ہے. اب یہ 7 روز کا الٹیمیٹم اس وجہ سے دیا کہ سب سمجھ رہے تھے کہ عمران خان صاحب اسمبلیاں شاید نہ توڑیں, اسٹیبلشمنٹ بھی دھمکیاں دے رہی تھی, اور جو یہ جتنے بھی لفافہ صحافی تھے یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب اسمبلیاں نہیں توڑ سکتے, لیکن عمران خان صاحب نے اسمبلیاں توڑ دی, اور ساتھ ہی اسٹیبلشمنٹ کو 7 روز کا الٹیمیٹم دیا کہ ابھی بھی وقت ہے, آپ سوچ لیں کہ ہمیں الیکشن کی تاریخ دے دیں اور ہم پیچھے ہٹ جائیں گے, اور صرف ہمیں الیکشن کی تاریخ چاہیے. تو یہ خان صاحب نے ایک بہت بڑا کارڈ پھینکا ہے, کیونکہ کل چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی اسٹیبلشمنٹ کا پیغام عمران خان صاحب کو پہنچایا تھا, جس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ 7 روز مزید دے دیے ہیں حکومت کو بھی, اسٹیبلشمنٹ کو بھی. اب جناب حکومت کا بھی فوری طور پر اس پر رد عمل سامنے آیا ہے, اور فوج کے خلاف نئی مہم اور چودھری جنرل آصف منیر کے خلاف اعلان جنگ جو کر دیا ہے, اگر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ناظرین کرام, عمران خان صاحب کی یہ جو تقریر جیسے ختم ہوتی ہے تو اس کے فوری بعد حکومت کا رد عمل آنا. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے 23 دسمبر کا اس وجہ سے اعلان کیا کیونکہ وہ اسمبلیاں تحلیل نہیں کرنا چاہتے. خان صاحب 23 دسمبر بھی آ رہی ہے, یعنی کہ 23 دسمبر جو ہے وہ ایک ہفتے کے بعد آ جائے گی, کیونکہ بہت زیادہ دور نہیں ہے, لیکن حکومت گھبرائی ہوئی ہے. اور مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس کرنا, یہ لوگ پہلے جنرل باجوہ کو گالیاں دے رہے تھے اور آج جنرل باجوہ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ. تو اس سارے معاملے میں جناب من اب جو معاملہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے بھی نون لیگ کا اجلاس طلب کر لیا ہے. کل وہ جناب مشاورتی اجلاس کریں گے, نون لیگ کی سینئر قیادت جو ہے وہ اس اجلاس میں شامل ہوگی. تو اب یہ نیریٹو بنائیں گے, حکومت جو ہے وہ بھارت کے خلاف جو نیریٹو بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی پھیل چکی ہے, افغانستان کا بارڈر ہے, بھارت کا بارڈر ہے, اور الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر حکومت جو ہے وہ جناب الیکشن کو ملتوی کرنے کی تیاری کرے گی. اب آئین کے مطابق جو ہے وہ 3 ماہ کے اندر الیکشن ہوتے ہیں, لیکن یہ سارا نیریٹو بنا کر حکومت جو ہے وہ 6 سے 9 ماہ تک اس الیکشن کو ملتوی کر سکتی ہے, اور اس میں بھی حکومت کا نقصان ہے, اس میں کوئی حکومت کا زیادہ فائدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. لیکن اب اسٹیبلشمنٹ بھی ایسا نہیں کرے گی, نہ وہ ایسا ہونے دے گی, نہ وہ مزید ایکسپوز ہونا چاہتی ہے. عوام کو سب پتہ چل چکا ہے, عمران خان صاحب عوام کا لاڈلا بن چکا ہے, عوام کی ضد بن چکا ہے, تو ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور اب نواز شریف جو ہیں وہ جناب آتے ہی وطن واپس جیسی آئیں گے, کیونکہ وہ تیاریاں کر رہے ہیں, NRO2 ان کو مل چکا ہے, تو اب جیسی وطن واپس آئیں گے تو وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جنرل باجوہ کا نام استعمال کر کے وہ اپنا بیانیہ بنانے کی کوشش کریں گے, اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کے اوپر انہوں نے ٹاکی مارنا شروع کر دی ہے. اب جناب جیسی الیکشن کا اعلان ہوگا, عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑیں گے, تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک نئی جو ہے وہ آپ ان میں سے بدبو سونگیں گے کہ یہ نئی فوجی قیادت کے اوپر بھی حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے, کیونکہ نئی فوجی قیادت جو ہے وہ نیوٹرل ہونے کا سوچ رہی ہے. اور بہت سارے معاملات میں جنرل آصف منیر نے جنرل باجوہ کی پالیسی سے یو ٹرن لے لیا ہے, جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں, کیونکہ فوج کے اندر سے بھی ان کو فوجی افسران کا پریشر جو ہے وہ برداشت کرنا پڑ رہا تھا. عوام جو ہے وہ فوج جو ہے وہ عمران خان کے حق میں بہت سارے معاملات تھے, جس کے بعد ان کو یہ یو ٹرن لینا پڑا ہے. تو جناب من اب جو وطن واپسی کا معاملہ ہے تو یہ نئی مہم لانچ ہوگی الیکشنز میں, اور 70% کے اوپر الیکشن ممکن نہیں ہے. ملک میں عام انتخابات ہوں گے اور مارچ میں یہ الیکشن جو ہیں وہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن جناب حکومت کے پاس ایک آپشن جو ہے وہ ضرور موجود ہے کہ جناب یہ معاشی پاکستان چونکہ ڈیفالٹ کر چکا ہے, یا آج کل میں ملک کو ڈیفالٹ ڈکلیئر کر کے یہ ملک میں معاشی ایمرجنسی نافذ کر دیں گے, اور کہیں گے کہ جناب ہمارے پاس تو الیکشن کروانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, ہم الیکشن نہیں کروا سکتے, اور تحریک عدم اعتماد یہ پیش نہیں کر سکتے. تو یہ معاشی ایمرجنسی کا نفاذ بھی ہو سکتا ہے, یہ آپشن حکومت کے پاس موجود ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت ڈیفالٹ کا گندا جو گند ہے وہ اپنے سر لے گی, یا پھر الیکشن میں جا کر اپنی جو بدنامی اور اپنی پاپولیرٹی ہے وہ دیکھ لے گی کہ عوام کے اندر ہمارا کتنا اثر و رسوخ ہے, یا عوام کس کو پسند کرتی ہے. اب عمران خان صاحب ہر جانب سے وین وین سچویشن میں آ چکے ہیں, نہ وہ ڈیفالٹ کا اعلان کر سکتے ہیں اور الیکشن میں جانے سے وہ ڈر رہے ہیں. تو یہ تمام تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اس چینل کا اپنے لازمی خیال رکھیں. اعلان کے بعد پاکستان زندہ باد.